العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر،
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک بھی ہم نے جناب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت، آپ کا مقام و مرتبہ آپ کی سماعتوں کے نظر کیا تھا۔ انشاءاللہ آج کا جمعہ بھی صدیق اکبر کی شان بزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے گوش و گزار کرنی ہے۔ یعنی آج کی اس گفتگو میں ہم صرف وہ احادیث طیبہ ہی بیان کریں گے کہ جس میں میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کی شان کو بیان کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث طیبہ جس ذات کی شان میں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ ذات صدیق اکبر کی ہے، وہ ذات صدیق اکبر کی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کریں گے۔ درود پڑھے جی، اللہم صلی علی سیدنا۔ کیا ہوا؟ نہیں ہو رہا؟ وہ ڈبہ لے کے آ جاؤ، اپنا وہ ڈبہ نہیں، وہاں سے لے لو بڑا والا، جلدی سے لے کے آؤ۔ اس سے پہلے ایک احادیث طیبہ میں آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں، اس سے آپ کا ذوق بڑھے گا اور جناب صدیق اکبر سے جو آپ کی محبت ہے انشاءاللہ اس محبت میں مزید اضافہ بھی ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کھڑکیاں بند کر دیں تاکہ میری آواز آپ تک آسانی سے پہنچے، یہ کھڑکیاں بند کر دیں، ایک ہوائیں بھی آ رہی ہیں، اللہ یہ ہوائیں خیر والی بنائے، بولے آمین آمین۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضور معراج کی رات تشریف لے گئے تو جناب جبریل امین علیہ السلام میرے مصطفیٰ کے خادم بنے رہے، آسمانوں کی سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی، دوزخ کا میرے مصطفیٰ نے اپنا حضور نے معائنہ فرمایا، عرش و کرسی کو میرے مصطفیٰ نے دیکھا۔ تو جب سرکار تشریف لانے لگے تو حضور نے جناب جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ بتاؤ اللہ رب العزت میری امت کا حساب لے گا؟ اللہ رب العزت میری امت کا حساب لے گا؟ تو جناب جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی امت کا حساب کرے گا، اللہ آپ کی امت کا حساب کرے گا۔ اے اللہ کے نبی، ایک آپ کا غلام ایسا ہے کہ رب جس کا حساب نہیں لے گا، ایک آپ کا غلام ایسا ہے کہ رب جس کا حساب نہیں لے گا۔ تو حضور نے فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔
اگلی جو بات آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے میں نے شروع میں کہا ہے کہ صدیق اکبر سے جب میرے ہے بندہ نواز صدیق بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک صدیق اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو نہ لے کے چلا جائے۔ صدیق بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو نہ لے جائے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میری امت پر، حضور نے فرمایا میری امت پر میرے بعد اگر کوئی مہربان ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کتنی بڑی بات میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ امت کا غم نبی کے علاوہ کسی کو تو نہیں ہوتا، جو امت کی غم گساری نبی کو ہوتی ہے اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں ہوتی، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت کا میرے بعد اگر کسی کو غم ہے نا، میرے بعد میری امت پر کوئی مہربان ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب لیجئے جناب، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ کثیر احادیث طیبہ کا میں نے مطالعہ کر کے چند ایک احادیث طیبہ میں وہ چن چن کے لایا ہوں جس سے آپ کے دل کی کلیاں کھل جائیں گی، آپ کے چہروں پہ تبسم آ جائے گا اور آپ اپنے عقیدے پہ رشک کریں گے اور اپنے عقیدے پر نازاں کریں گے۔ الحمدللہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ لیجئے جناب پہلی احادیث طیبہ آپ کی سماعتوں کے نظر۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کے راوی جناب مولا علی ہیں، جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سرکار کے ساتھ تھا، اتنے میں جناب ابو بکر تشریف لائے اور عمر تشریف لائے اور حضور نے فرمایا علی ایک بات بتا رہا ہوں، ابو بکر و عمر کو نہیں بتانا۔ سرکار کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اے علی قیامت کے دن جب جنت میں داخلہ ہوگا نا تو میرے بعد جن دو بندوں کا داخلہ ہوگا وہ ابو بکر و عمر کا ہوگا۔ بتانا نہیں، بتانا نہیں۔ محدثین کرام فرماتے سرکار نے منع کیوں کیا؟ فرمایا اے علی تو نہیں بتانا، میں خود انہیں بتاؤں گا۔ تو نہیں بتانا، میں خود انہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ میرے بتانے سے انہیں زیادہ خوشی ہوگی۔ جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے اے علی سن، صدیق کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ حضور ارشاد فرمائے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے علی جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے نا، جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے وہی میرے صدیق کا بھی اللہ کے ہاں مقام ہے۔ جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے وہ میرے صدیق کا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار کا سر انور میری گود میں تھا اور چاندنی رات تھی، ستارے جھلملا رہے تھے، میں نے وقت کو غنیمت جانا اور میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ اما عائشہ جب بھی سرکار کو بلاتی تھی نا تو اپنا شوہر کہہ کے نہیں بلاتی تھی، صرف لفظ محمد کہہ کے نہیں بلاتی تھی۔ یہ ادب تو ہمیں ہماری ماں نے بھی بتا دیا ہے۔ جب بھی اما عائشہ سرکار سے ہم کلام ہوتی تو کیا کہتی؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ کیا کہتی اما عائشہ؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آسمانوں پہ ستارے جھلملا رہے ہیں ذرا یہ بتائیے بھلا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ بھلا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں۔ سرکار کس کی ہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ شاید میرے بابا کا نام لیں گے، جناب صدیق اکبر کا نام لیں گے۔ حضور نے بلا ساختہ بغیر کسی توقف کے حضور نے فرمایا ہاں۔ حضور کس کی ہیں؟ عمر فاروق کی ہیں۔ اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور پھر بتائیں میرے بابا جان صدیق کی کتنی نیکیاں ہیں؟ صدیق کی کتنی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ سن، یہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں اور صدیق کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔
اب بڑے پتے کی بات جو بتانے لگا ہوں، آسمانوں پہ ستارے کتنے ہیں یہ میرا نبی بھی جانتا ہے اللہ کے دیے ہوئے علم سے۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ ٹھہرو، یہ تم نے غیب کی بات پوچھ لی ہے، جبریل کو آنے دو، جبریل سے پوچھتا ہوں، وہ جائے گا کیلکولیٹ کر کے آئے گا، بتائے گا، پھر بتاؤں گا آسمان کے ستارے کتنے ہیں، عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ مگر میرے مصطفیٰ نے بغیر کسی وقفے سے کہا جتنی آسمان کے ستارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو پتہ چل گیا وہ نبی آسمان کے ستاروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے اور عمر کی نیکیوں کو بھی جانتا ہے، عمر کی نیکیوں کو بھی جانتا ہے۔ اور یہاں علماء کرام فرماتے ہیں جب سرکار کا سر انور اماں عائشہ کی گود میں تھا نا، فرماتے اس وقت اماں عائشہ کی گود عرش معلی سے بھی افضل تھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس وقت جس جگہ پہ سرکار کا جسم اقدس ہے، جس زمین کے حصے سے میرے مصطفیٰ کا جسم لگا ہوا ہے، وہ حصہ عرش معلی سے بھی افضل ہے، وہ حصہ عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ اور فرماتے اماں عائشہ کی گود جو میرے مصطفیٰ کے سر انور کے لیے رحل بنی ہوئی تھی، اس وقت وہ گود عرش معلی سے بھی افضل تھی، اس وقت وہ گود عرش معلی سے بھی افضل تھی۔ اللہ اکبر۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں احد کے میدان میں جناب ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور وہ مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ جناب صدیق اکبر نے جب دیکھا نا تو اپنے بیٹے کو ڈلکارا، ادھر آ میرے سے مقابلہ کر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق تم بیٹھو، تم بیٹھو۔ کہو نہیں حضور مجھے اجازت دیں، میں اول صف میں جا کے لڑوں گا اپنے بیٹے سے۔ حضور نے فرمایا صدیق تم بیٹھو۔ کیوں؟ اے صدیق ابھی ہم نے تمہاری ذات سے فائدے اٹھانے ہیں، صدیق تم بیٹھو، ہم نے تمہاری ذات سے فائدے اٹھانے ہیں۔ اور فرمایا صدیق تمہاری ذات کا مقام و مرتبہ میرے نزدیک ایسا ہے جس طرح انسان کے لیے کان اور آنکھ ہوتے ہیں، تمہاری یہی حیثیت میرے نزدیک ہے۔ صدیق تم بیٹھو، ہم نے تم سے فائدے لینے ہیں، ابھی تم بیٹھو تو صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کے دن روزہ دار کو روزے والے دروازے سے بلایا جائے گا اور نمازی کو جنت کے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں بندہ نواز مقصد تو دخول جنت ہے نا، وہ جس دروازے سے بھی جائے مقصد تو پورا ہو گیا نا، تو ہر ایک دروازے سے بلانا مقصد تو جنت میں ہی جانا ہے نا، جس دروازے سے بھی جائے۔ حضور نے فرمایا ہاں صدیق مقصد تو دخول جنت ہے، مگر تم وہ خوش نصیب ہو جسے جنت کے 8 دروازے اس بات کی تمنا کریں گے کاش کہ صدیق کا گزر ہمارے اندر سے ہو۔ جنت کے دروازے بلائیں گے صدیق ذرا ادھر آئیے، صدیق ذرا ادھر آئیے، صدیق ذرا ادھر آئیے، فرمایا کہ تم خوش نصیب ہو جسے جنت کے 8 دروازے بلائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ، اس کا ایک کو کم کرو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے مکی مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت کے فرشتے ایک ممبر لائیں گے جس پر جناب ابراہیم علیہ نبینا تشریف فرما ہوں گے، پھر ایک اور ممبر لائیں گے جس پر میرے مدنی آقا جلوہ افروز ہوں گے، پھر ایک کرسی لائی جائے گی، ایک کرسی لائی جائے گی اور ان 2 ممبروں کے درمیان کرسی کو رکھا جائے گا اور اس کرسی پہ جلوہ افروز صدیق اکبر کی ذات ہوگی۔ پھر ایک منادی ندا دے گا، ایک منادی ندا دے گا، پکارے گا، کہے گا سنو آج اللہ نے صدیق کو حبیب اللہ اور خلیل اللہ کے درمیان بٹھا دیا ہے۔ کہیں گے واہ صدیق، صدیق کا مقام تو دیکھو، ابراہیم خلیل اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرشتے اس دن کرسی لائیں گے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ کرسی جو ہے میرے مصطفیٰ اور جناب ابراہیم علیہ نبینا کے ممبروں کے درمیان رکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں کچھ حوریں ایسی ہیں اللہ نے جنہیں گلاب سے پیدا کیا ہے. جنت کی کچھ حوریں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے گلاب کے پھولوں سے پیدا کیا ہے اور ان سے نکاح انبیاء کریں گے, صدیقین کریں گے, شہداء کریں گے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ ان گلابی حوروں کا 400 گلابی حوروں کا نکاح پروردگار صدیق اکبر سے فرمائے گا. 400 گلابی حوروں کا نکاح جو ہے میرا رب صدیق اکبر سے کر دے گا. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں معراج کی رات گیا, میں نے ایک خوبصورت بلند و بالا محل دیکھا جسے ریشم کے پردوں سے ڈھانپا گیا ہے, ریشم کے پردوں سے ڈھپا ہوا ہے. اور میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کے غلام صدیق اکبر کا ہے, آپ کے غلام صدیق اکبر کا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی میں نے جہاں جہاں اللہ کا نام دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ اپنا نام دیکھا اور اپنے نام کے ساتھ صدیق کا بھی نام دیکھا ہے. اللہ اکبر. کیا شان ہے میرے صدیق اکبر کی. حضور فرماتے ہیں جنت کے ہر پلر پہ جہاں میرا نام تھا میرے نام کے ساتھ صدیق کا بھی نام تھا. آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے بیچ میں ایک اضافی روایت بیان کرنے لگا ہوں. میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ انگوٹھی منگوائی اور فرمایا کہ صدیق اس انگوٹھی کو لے جاؤ اور ذرا جاؤ اس کے اندر اللہ رب العزت کا نام لکھوا کے لاؤ. صدیق اکبر گئے لکھوانے کے لیے اور لکھنے والے سے کہا جناب صرف اللہ کا نام نہیں ساتھ میں رسول کا نام بھی لکھنا. اللہ کا نام ہو اس کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا نام نہ ہو یہ صدیق کی ذات اس کو گوارا نہیں کرتی. اللہ کا نام بھی لکھو ساتھ میں رسول کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھو. لکھنے والے نے اللہ کا نام لکھا نیچے سرکار کا نام لکھا. جب انگوٹھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لائی گئی حضور کیا دیکھتے ہیں حضور نے ایک نام لکھنے کا کہا تھا 3 نام لکھے ہوئے ہیں. صدیق میں نے کہا تھا فقط اللہ کا نام لکھنا اور تم نے میرا نام بھی لکھ دیا اور اپنا نام بھی لکھ دیا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں بندہ نواز میں نے اپنا نام تو نہیں لکھوایا میں نے آپ کا نام لکھوایا ہے اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا جہاں آپ کا نام ہو اور اللہ کا نام نہ ہو اور جہاں اللہ کا نام ہو آپ کا نام نہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. اتنے میں جناب جبریل امین اترے اور فرمایا بندہ نواز اس نے آپ کا نام لکھوایا ہے رب نے صدیق کا نام لکھوا دیا ہے. جب صدیق پسند نہیں کرتا اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام نہ ہو اس بات کو پسند نہیں کرتا تو پھر تیرا رب بھی اس بات کو پسند کرتا ہے جہاں نبی تیرا نام ہو تیرا نام صدیق کا بھی نام ہو. پھر اس پروردگار نے صدیق کو میرے نبی سے کیسے جوڑا. سفر میں بھی ساتھ ہے حضر میں بھی ساتھ ہے غار میں بھی ساتھ ہے مزار میں بھی ساتھ ہے حوض کوثر میں بھی ساتھ ہوں گے اور جنت میں بھی ساتھ ہوں گے. نبی صدیق آپ سے پیار اتنا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ مجھ پر کسی کا احسان باقی نہیں ہے ماں سوائے صدیق اکبر کے. میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے صرف صدیق کا احسان باقی ہے. اور جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ نفع صدیق کے مال نے دیا ہے تو جناب صدیق اکبر رونے لگ گئے. فرمایا سرکار میرا مال حضور میں بھی آپ کا ہوں میرا مال بھی آپ کا ہے. صدیق کا تو کچھ ہے ہی نہیں یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے. کیا پیش کریں جانا کیا چیز تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. حضور کیا کیا پیش ہے سب کچھ آپ کا ہے. اللہ اکبر. جناب صدیق اکبر کی ذات آپ کی ذات وہ خوش نصیب ذات ہے. اتنا بڑا اعزاز کسی صحابی کو نہیں ملا جتنا بڑا اعزاز صدیق اکبر کو ملا ہے. صدیق اکبر کی 4 پشتیں 4 نسلیں میرے مصطفیٰ کی ظاہری حیات میں کلمہ پڑھ چکی تھی. صدیق اکبر کے والد بھی مسلمان صدیق اکبر مسلمان صدیق اکبر کے بیٹے مسلمان صدیق اکبر کے پوتے بھی مسلمان. گویا کہ 4 پشتوں کو صحابیت کا درجہ ملا ہے. 4 پشتوں کو
صحابیت کا درجہ ملا ہے، یہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عقیل بن ابی طالب جناب مولا علی کے بھائی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر سے کچھ رنجش ہو گئی۔ صدیق اکبر اور حضرت عقیل بن ابی طالب کے درمیان کچھ معاملات ہو گئے کہ جناب صدیق اکبر نے حضور کے رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے اور ان سے جو ہے آپ نے معذرت کی۔ جب میرے مصطفیٰ کو پتہ چلا نا کہ بات یوں ہے تو میرے مصطفیٰ تشریف لائے باہر، فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے صدیق سے کچھ لوگ ناراض ہوئے ہیں، جبکہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، مولا علی کے بھائی تھے۔ حضور نے فرمایا سنو، صدیق کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، اگر صدیق کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی بھی ہے تو میری وجہ سے برداشت کرے، میری وجہ سے برداشت کرے۔ کیوں؟ سرکار ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا صدیق نے سینے سے لگایا، سبحان اللہ۔ جب لوگوں نے میرے لیے راستے بند کیے صدیق نے اپنے گھر کے دروازے کھولے، جب لوگوں نے مجھ سے سلام کلام روکا صدیق نے اپنا مال پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ صدیق کا اسلام پر اتنا بڑا احسان ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی نا، جناب عمر فاروق سے سرکار صدیق اکبر کی کچھ رنجش ہو گئی اور جناب صدیق اکبر نے جناب عمر فاروق سے معافی بھی مانگی، مگر ناراضگی اس قدر تھی کہ جناب صدیق اکبر خود سرکار کی بارگاہ میں آ گئے اور میں بندہ نواز، میری اور عمر کی کچھ ایسی باتیں ہو گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں شاید میں نے سخت باتیں کی ہیں اور میں نے عمر سے معافی بھی مانگی ہے اور عمر پھر بھی ناراض ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے 3 مرتبہ فرمایا صدیق اللہ تمہیں معاف کرے، صدیق اللہ تمہیں معاف کرے، صدیق اللہ تمہیں معاف کرے۔ جناب عمر فاروق کو جب پتہ چلا وہ صدیق اکبر کے گھر آئے تو دیکھا صدیق اکبر گھر نہیں ہے، پتہ چلا وہ سرکار کی بارگاہ میں جناب عمر فاروق آئے تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے عمر، پھر وہی بات فرمایا کہ اے میرے اصحاب، تمہارا صدیق سے کیا مقابلہ ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کے الفاظ ہیں۔ سرکار منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، لوگوں کو بلایا گیا، حضور نے بھرے مجمع میں کہا تمہارا صدیق سے کیا موازنہ ہے؟ تمہارے دلوں پہ اندھیرا ہے، صدیق کا دل نور نالا نور ہے۔ پھر سرکار کی رخسار مبارک پہ آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور حضور نے صدیق کو بلوایا اور سینے سے لگایا، لگانے کے بعد پھر فرمایا کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا صدیق کے سینے سے لگایا تھا۔ اگر کسی کو صدیق سے تکلیف پہنچتی ہے تو میری وجہ سے برداشت کرے۔ تمہارا صدیق سے کیا مقابلہ ہے؟ لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو معجزے طلب کیے تھے، صدیق نے کوئی معجزہ تو طلب نہیں کیا۔ کلمہ پڑھنے والوں نے کہا اے نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، کلمہ پڑھنے والوں نے کہا اے نبی ذرا پتھروں سے کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھنے والوں نے کہا اے نبی ذرا ان بے زبان جانوروں سے کلمہ پڑھواؤ۔ لوگوں نے یہ ڈیمانڈیں کی تھی، صدیق نے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ جب میں نے صدیق پر اسلام پیش کیا صدیق نے لبیک کہتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے۔ تو صدیق کو اذیت نہ دو، جس نے صدیق کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، اور جس نے مجھ محمد کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا صدیق میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے صدیق اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے اسلام کے ماں باپ ابو بکر و عمر ہیں، اسلام کے ماں باپ ابو بکر و عمر ہیں۔ اور جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے صدیق سے افضل کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صدیق سے افضل علی ہے، جناب مولا علی منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے بھرے مجمع میں کہا کہ آج کے بعد جس نے علی کو صدیق سے افضل کہا
علی اس کو 80 کوڑے مارے گا اس بات پر سزا دیتے ہوئے کہ اس نے علی کو صدیق سے افضل کہا کیوں ہوئی. اس نے علی کو صدیق سے افضل کہا کیوں ہے؟ اسے مفتری تہمت لگانے والے کی سزا میں دوں گا. اس نے کہا کیوں ہے علی کو صدیق سے افضل؟ آج ایک قوال جو ہے نکما جاہل، وہ قوالیوں کے اندر کہے جناب علی دا پہلا نمبر، تجھے دین کا پتہ ہے؟ ہم خود سے نہیں کہہ رہے، ہم مولا علی کی زبان سے کہہ رہے ہیں. ہمیں مولا علی نے کہا ہے، خبردار اگر کس نے پہلا نمبر علی کا کہا تو اس کو 80 کوڑے ماروں گا. لگا لو پہلا نمبر، قیامت کا دن ہوگا علی تمہیں وہاں پر بھی لمبا پا دیں گے. لگاؤ اس کو 80 کوڑے. یہ دنیا میں مجھے علی سے صدیق سے افضل کہا کرتا تھا. اللہ اکبر. جناب مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے جب جب سرکار کو تنہائی میں پایا ہے نا، حضور جب بھی کسی کا ذکر کرتے تھے صدیق اکبر کا ذکر کیا کرتے تھے. صدیق سرکار ایک مرتبہ مسجد میں جلوہ فروز تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں جب سرکار واز کرتے تھے نا تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی سرکار کے روح زیبا کو تک کر حضور کی گفتگو سنے، ماں سوائے ابو بکر و عمر کے. جناب انس فرماتے اس دن تو ہمیں مزہ ہی آ گیا. حضور خطبہ دے رہے ہیں اور ہم نے کیا دیکھا کہ ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور وہ سرکار کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے سرکار کو کبھی آنکھوں سے یوں نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ہے اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھ کے ان سوراخوں سے دیکھا ہے. مگر صدیق اکبر اور عمر سرکار واز فرما رہے ہیں، صدیق سامنے بیٹھے ہیں، سرکار صدیق کو دیکھ کے مسکراتے، صدیق سرکار کو دیکھ کے مسکراتے. اور کبھی سرکار کو صدیق نظر نہیں آتے، فرماتے صدیق کدھر ہے؟ صدیق نظر نہیں آئے، صدیق کہاں ہے؟ صدیق کہاں ہے؟ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ تو اپنی مجلس کا آغاز ہی نہیں کرتے تھے جب تک صدیق نظر نہ آ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک ایسا چوغا پہن کے آئے کہ جس پہ کانٹے لگے ہوئے تھے، بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے. تو اتنے میں جناب جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ جناب جبریل نے بھی وہی لباس پہنا ہے جو صدیق اکبر نے پہنا ہے. کہا جبریل یہ لباس کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کے غلام نے جو پہنا ہوا ہے. اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا سلام لایا ہوں، رب کا پیغام بھی لایا ہوں. ذرا صدیق سے پوچھیں آپ نے یہ لباس جو پہنا ہوا ہے بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں کیوں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل کہ تمہیں خبر نہیں ہے صدیق نے سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا ہے. فرمایا پھر صدیق سے پوچھو، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد اللہ پر خوش ہے، اللہ پر ناراض تو نہیں ہے؟ جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق جبریل آئے ہیں، رب کا سلام بھی لائے ہیں، رب کا پیغام بھی لائے ہیں، اور رب آپ سے پوچھ رہا ہے رب پر ناراض تو نہیں ہو؟ جب صدیق اکبر نے سنا تو آپ رو پڑے. کب میں اور رب پر ناراض؟ فرمایا کہ نہیں، میں رب پر راضی، میں رب پر راضی، میں رب پر راضی، میں رب پر راضی. راوی کہتا ہے جناب صدیق اکبر اتنا کہتے رہے، اتنا کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی، مگر یہی کہتے رہے میں رب پر راضی، میں رب پر راضی، میں رب پر راضی، میں رب پر راضی. اللہ اکبر. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، اور جب پڑھتے پڑھتے نا اس آیت پہ پہنچا نا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو صدیق اکبر نے فرمایا جانتے ہو وہ صاحب کون تھا؟ کہ وہ صاحب میں ہی تھا. رب نے جسے قرآن میں میرے مصطفیٰ کا صحابی کہا ہے نا، وہ ذات صدیق اکبر کی تھی. اللہ اکبر. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں پہلے صحابہ کرام کے جو گھروں کے دروازے تھے وہ مسجد نبی کو کھلا کرتے تھے. دروازہ کھولتے مسجد نبی میں آ جاتے، مسجد نبی سے اپنے گھر میں چلے جاتے. تو حضور نے فرمایا آج کے بعد سب کے دروازے بند کر دو، مسجد کا ایک ہی گیٹ ہوگا، سب وہیں سے آئیں گے سوائے صدیق کے گیٹ کے، وہ بند نہیں ہوگا. بڑا نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، صدیق کا گیٹ بند نہیں ہوگا، سارے گیٹ بند ہو جائیں گے. علماء کرام فرماتے ہیں
اس سے میرے مصطفیٰ نے ایک اشارہ دیا ہے. اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ جو مسجد کا امام ہوتا ہے اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. جو مسجد کا امام ہوتا ہے اس کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. مسجد سے گھر، گھر سے مسجد. تو اس غیب دان نبی نے خبر دے دی تھی سب کے دروازے بند ہوں گے، صدیق کا دروازہ بند نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب میرے ظاہری پردہ کر جانے کے بعد تمہارا امام جو صدیق اکبر ہوگا، تمہارا امام جو صدیق اکبر ہوگا، سب کے دروازے بند، صدیق کا دروازہ بند نہیں ہوگا، صدیق کا آنا جانا جو لگا رہے گا. یہ میرے مصطفیٰ نے اشارہ دیا تھا کہ میرے بعد امامت کا حقدار بھی صدیق ہے، ولایت کا حقدار بھی صدیق ہے، خلافت کا حقدار بھی صدیق ہے. ہر میدان میں افضل صدیق اکبر کی ذات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دعا دی. جب معراج کی رات تھی نا تو جناب صدیق اکبر نے حضور کو اونٹنی پیش کی، سرکار کو اونٹنی پہ سوار کیا. میرے مصطفیٰ خوش ہوئے، فرمایا صدیق اللہ تجھے رضوان اکبر عطا کرے، اللہ تجھے رضوان اکبر، بولے رضوان اکبر عطا کرے. جناب صدیق اکبر کہتے بندہ نواز رضوان اکبر کیا چیز ہے؟ آپ نے یہ جو دعا دی اللہ تجھے رضوان اکبر کیا چیز ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق رضوان اکبر یہ قیامت کے دن ساری کائنات ایک ساتھ اللہ کا دیدار کرے گی اور رب تجھے اکیلے میں اپنا دیدار کروائے گا، یہ رضوان اکبر ہے. تو خصوصی مہمان ہوگا، تو رب کی خاص تجلی کو اکیلا کرے گا، یہ رضوان اکبر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر مہربان جو ہے وہ صدیق اکبر ہے. جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چل رہے تھے، حضور بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں. تو جناب ابو دردہ کہتے کہ میں چلتے چلتے صدیق اکبر سے آگے بڑھ گیا، یعنی چل رہے تھے تو میں صدیق سے آگے بڑھ گیا. حضور نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. فرمایا کہ تم ایسے شخص سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہو جو دنیا میں بھی تم سے افضل ہے اور آخرت میں بھی تم سے افضل ہے. اور فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب انبیاء کرام کے بعد افضل ذات صدیق اکبر کی ذات ہے. فرمایا کہ صدیق سے آگے نہیں، پیچھے ہو، پیچھے ہو، پیچھے ہو. حضور نے اپنا تو نہیں کہا میرے پیچھے آ جاؤ، صدیق سے آگے نہیں، صدیق سے آگے کوئی نہیں چلے گا، سارے پیچھے آ جاؤ، سارے پیچھے آ جاؤ. اسے پتا چلا اس کائنات میں سب سے افضل بھی صدیق ہے اور پہلا نمبر بھی صدیق اکبر کا ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. حضور نے فرمایا اے جابر ابھی ابھی ایک شخص آئے گا، ابھی ابھی ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہوگا، اور وہ جنتی ہوگا اور میرے بعد سب سے افضل وہ ہوگا. جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا میں نے کیا دیکھا، اتنے میں صدیق اکبر آ گئے. اور فرماتے جب سرکار نے صدیق اکبر کو دیکھا نا آتے ہوئے، حضور کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ ملایا اور پھر گلے سے لگایا. گلے سے لگانے کے بعد صدیق اکبر کے ماتھے کو بوسہ دیا. صدیق اکبر کے ماتھے کو. حضور کے رازوں کو صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. جب میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا نا، ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے تھے، فرمایا کہ پروردگار نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو رفیق اعلیٰ کے پاس چلے آئیں، چاہے تو دنیا میں رہنا پسند کر لیں. صحابہ کرام اس بات کو نہیں سمجھے. صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں.